درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 ہے، جو آج ہم نے درس کے آیت نمبر 3 بلکہ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 ان دو آیتوں کی آج کے درس کے آغاز میں تلاوت کی سعادت ہم نے حاصل کی ہے۔ ان میں سے جو آیت نمبر 3 ہے، اس کی زیادہ تر تشریح اور تفسیر گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہے، کچھ حصہ باقی تھا، آج انشاءاللہ اس کی بھی تکمیل ہو جائے گی۔ دوبارہ ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایسی عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہیں، 2 3 اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، ایک سے زیادہ شادیوں کی صورت میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو لونڈی تمہاری ملک میں ہو اس سے اپنی شہوت پوری کر سکتے ہو، ذالک ادنا اللہ تعولوا، اس میں زیادہ توقع ہے کہ تم ظلم نہیں کرو گے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا، اور تشریح بھی زیادہ تر پچھلے درس میں بیان ہو چکی۔ بتایا گیا تھا کہ اسلام نے تعدد ازواج کی اجازت دی ہے، ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ یہ اجازت قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت، اور حالات کا بھی تقاضا یہ ہے کہ یہ اجازت ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ جو تعدد کی اجازت ہے، یہ عدل کے ساتھ مشروط ہے، یعنی ضروری ہے کہ اگر ایک سے زیادہ شادیاں کوئی شخص کرے تو اپنی بیویوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھے۔ اور بتایا تھا کہ بنیادی طور پر 3 چیزوں میں عدل ضروری ہے، مکان اور رہائش کے اعتبار سے، کھانے پینے، اوڑھنے بچھانے، پہننے اور استعمال کرنے کے اخراجات کے اعتبار سے، اور رات گزارنے کے اعتبار سے۔ ان 3 چیزوں میں عدل کرنا ضروری ہے، اور ایسے شخص کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے جو ایک سے زیادہ شادیاں تو کرتا ہے لیکن ان کے درمیان عدل ملحوظ نہیں رکھتا۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے
آج کے زمانے میں کہ بعض لوگوں کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے تو وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں اور پہلی بیوی کے ساتھ نا انصافی کا برتاؤ کرتے ہیں، اس کے حقوق پامال کرتے ہیں، زیادہ تر میلان ان کا دوسری بیوی کی طرف ہو جاتا ہے۔ سارے ایسے نہیں ہوں گے لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں۔ بہت سے لوگ مرد بھی اور خواتین بھی فون پر رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ میری مصروفیات ایسی ہیں، کمزوریاں ایسی ہیں کہ ہر وقت فون کھلا نہیں رکھ سکتا، ہر ایک سے بات نہیں کر سکتا، لیکن کبھی کبھار بات ہو جاتی ہے تو ایسے ایسے مسائل اور ایسے ایسے حالات ظلم و ستم کے، جور و جفا کے سننے میں آتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ بعض لوگ دیندار ہونے کے دعوے دار اور اسلام کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ایسی ایسی زیادتیاں اور ایسے ایسے ظلم بھی کرتے ہیں۔ ان کے ایسا کرنے سے صرف وہی بدنام نہیں ہوتے بلکہ دیندار سارے کے سارے بدنام ہوتے ہیں، دین بھی بدنام ہوتا ہے، اور ان کی زیادتیوں کے نتیجے میں لوگ اسلام کے اس تعدد ازواج کے حکم کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایک خاتون نے فون کیا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ مجھے اس دوسری بیوی کے سامنے جاہل، بیوقوف بھی کہتا ہے، ذلیل و خوار بھی کرتا ہے اور اس کے سامنے میری پٹائی بھی لگاتا ہے۔ تو اب دوسری کے سامنے اپنے آپ کو گویا کہ بڑا ثابت کرنے کے لیے پہلی کو ذلیل و خوار کرنا اور اس پر ہاتھ اٹھانا کہاں کی انسانیت ہے۔ اور میں اس شخص کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جس کے گھر سے یہ شکایت آئی، میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، بظاہر وہ صاحب علم اور 5 وقتہ نمازی اور متشرع، اور پھر ایسی حرکت۔ اسی طرح بعض لوگ دوسری شادی کی دھمکی کو عورت کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اخبار میں ایک خاتون کا خبر شائع ہوا، ہمارے اسلامی اخبار میں ہی، ہاں اللہ معاف فرمائے، کہ میرے شوہر غلط قسم کی فلمیں اور انٹرنیٹ پر گندے قسم کے پروگرام دیکھنے کی وجہ سے اعتدال کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، بدکاری کی طرف میلان ان کا زیادہ ہو گیا، اور اب وہ مجھ سے غیر فطری عمل کا مطالبہ کرتے ہیں، غیر فطری عمل کا مطالبہ کرتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں کہ پتہ ہے مجھے اسلام نے 4 تک کی بھی اجازت دی ہے، گویا کہ اگر تم اس خلاف شرع عمل میں میرا ساتھ نہیں دو گی تو میں دوسری شادی بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بعض ایسی ایسی باتیں ہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر سنائی نہیں جا سکتی، بعض بہت کمینگی کی سطح پر اتر آتے ہیں۔ میں تو اکثر یہی کہتا رہتا ہوں بھائی کہ اگر ہمارے نکاح میں کسی کی بہن اور بیٹی ہے تو ہماری بہن اور بیٹی بھی کسی کے نکاح میں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف دوسروں کی ہی بیٹیاں ہوں اور بہنیں ہوں اور ہماری کوئی بہن اور کوئی بیٹی نہ ہو۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ، ہماری بہن کے ساتھ عدل کا اور احسان کا اور بھلائی کا سلوک کیا جائے تو ہمیں بھی دوسرے کی بہن اور بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جیسی ہم امید رکھتے ہیں ویسی ہی دوسرے کی بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی بھلائی کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ تو پچھلے درس میں بیان ہو چکا۔ آگے اللہ فرماتے او ما ملکت ایمانکم، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زیادہ شادیوں کی صورت میں عدل اور انصاف کو ملحوظ نہیں رکھو گے اور ایک طرف تمہارا میلان زیادہ ہو جائے گا تو پھر ایک پر اکتفا کرو، اور یا پھر جو لونڈی تمہاری ملک میں ہو اس کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر سکتے ہو، اس لیے کہ لونڈی کے بہرحال وہ حقوق نہیں ہیں جو کہ آزاد عورت کے ہیں۔
شاباشی کے اعتبار سے لونڈی اور آزاد عورت کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھنا، مساوات کو ملحوظ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے. تو وہاں چونکہ یہ اجازت ہے کہ تم ایک کے ساتھ زیادہ وقت گزارو اور دوسری کے ساتھ کم وقت گزارو، لہذا پھر آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہ کرو بلکہ لونڈی کے ساتھ قضاء شہوت کر لو، او ما ملکت ایمانکم. میں نے عرض کیا تھا کہ اس ضمن میں غلام اور لونڈی کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. جن مسائل کی وجہ سے اسلام کو اہل مغرب نے تنقید کا اور اعتراضات کا نشانہ بنایا، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ غلام اور لونڈی کا بھی ہے کہ دیکھیے اسلام انسانوں کو غلام اور لونڈی بنانے کی اجازت دیتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے جس کی اجازت اسلام نے دی ہے. تو اس مسئلے کو بڑا بدنما بنا کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے بدظن کرتے ہیں. اس لیے چند بنیادی باتیں غلام اور لونڈی کے مسئلہ کے حوالے سے جان لیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام غلام اور لونڈی کے نظام کا بانی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی ابتدا اسلام نے کی ہو. اسلام سے پہلے بھی غلام بنانے کا اور لونڈیاں بنانے کا سلسلہ جاری تھا. اسلام نے بھی اسے باقی رکھا، لیکن اسلام نے اس کے اندر اصلاحات کی. دوسری بات یہ جان لیجئے کہ جو جنگ کے موقع پر قیدی گرفتار ہو کر آتے ہیں ان کو غلام یا لونڈی بنانا فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، نفل بھی نہیں ہے. یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے گرفتار ہونے والے قیدیوں کو غلام یا لونڈی نہ بنایا تو ہم گناہگار ہوں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کافر گرفتار ہوں، مرد ہوں یا عورتیں، ان کے بارے میں کئی صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ ان کو ویسے ہی رہا کر دیا جائے احسان کرتے ہوئے. اللہ نے سورہ محمد میں اس کا ذکر فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، احسان کرتے ہوئے ان کو ایسے ہی رہا کر دو. اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ تمہارے جو مسلمان گرفتار ہوئے ہیں ان قیدیوں کے ساتھ ان کا تبادلہ کر لو. تم ان کے قیدی چھوڑ دو اور وہ تمہارے قیدی رہا کر دیں. تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کفار سے کچھ فدیہ لے لیا جائے اور فدیہ لے کر ان کے قیدیوں کو رہا کیا جائے، جیسا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت اختیار کی. www.darsulquran.com. چوتھی صورت یہ ہے کہ ان میں سے جو خطرناک قسم کے قیدی ہیں جن سے آگے چل کر سخت نقصان کا اندیشہ ہے یا جن کے جرائم ایسے ہیں کہ ناقابل معافی ہیں، انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اور پانچویں صورت یہ ہے کہ ان قیدیوں کو مجاہدین کے درمیان غلام اور لونڈی کے طور پر تقسیم کر دیا جائے. یہ پانچویں صورت ہے. تو گویا کہ قیدیوں کو غلام یا لونڈی بنانا یہ ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی ملک کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہو کہ ہم آپ کے قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے اور آپ ہمارے قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے، تو اس صورت میں غلام بنانے کی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے. اگر ہم نے کسی ایسے معاہدے پر دستخط کر رکھے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو پھر قیدی بنانے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں. جیسے آج کل جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس پر، اس کے منشور پر جن قوموں نے دستخط کیے ہیں تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا.
اب جب پاکستان نے، سعودیہ نے، انڈونیشیا، ملائیشیا نے، ان اسلامی ممالک نے اس منشور پر دستخط کیے ہیں اور معاہدہ کیا ہے کہ ہم اپنی متحارب قوم اور ملک کے قیدیوں کو غلام اور لونڈی نہیں بنائیں گے، تو ہمیں ان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال ایک انتظامی معاملے کے تحت اسلام نے اجازت دی کہ یہ صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ قیدیوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے اور ان کو غلام بنا لیا جائے اور ان عورتوں کو لونڈی بنا لیا جائے۔ اب جس کے حصے میں لونڈی آئی ہے، اگر وہ جوان لونڈی ہے، آپ یہ سوچئے کہ خود اس لونڈی کے بھی کچھ جذبات ہیں اور خود جس کے حصے میں آئے اس کے بھی جذبات ہیں، اگر انہیں آپس میں جنسی تعلق رکھنے کی اجازت نہ دی جائے تو ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی خفیہ راستہ اختیار کرے، ناجائز راستہ اختیار کرتے، زنا کا، بدکاری کا راستہ اختیار کرتے۔ تو اسلام نے اجازت دی کہ جس کے حصے میں لونڈی آئی ہے وہ اس کے ساتھ قضائے شہوت کر سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ لونڈی کی حیثیت معاذ اللہ طوائف اور رنڈی کسی نہیں ہے کہ جو چاہے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر لے، نہیں۔ جس طریقے سے آزاد عورت جو نکاح میں آتی ہے اس کے ساتھ ایک وقت میں صرف ایک مرد ہی جنسی تعلق قائم رکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے لونڈی کے ساتھ بھی ایک وقت میں صرف ایک مرد ہی جنسی تعلق قائم رکھ سکتا ہے، کسی دوسرے کو اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اسلام نے ان کے حقوق بیان کیے، ان غلاموں کے حقوق بیان کیے۔ قرآن کو دیکھیں تو قرآن کریم نے غلاموں کے حقوق کو اتنی اہمیت دی کہ جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے وہاں غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور جو غلام تمہاری ملکیت میں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے تمہیں دیے ہیں اور اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا، تو جس کے قبضے میں اس کا بھائی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُهُ وَلْيَلْبِسْهُ مما یلبس، فرمایا کہ جو خود کھاتا ہے وہ اس کو کھلائے اور جو خود پہنتا ہے وہ اس کو پہنائے۔ ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور فرمایا کہ ان کو کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم نہ دو جو کام ان کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر تم نے مشقت والے کام کا غلام کو حکم دیا تو پھر اس کے ساتھ تم تعاون کرو، اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اب کون سا معاشرہ ہے، کون سی قوم ہے جس کے اندر قیدیوں کو، غلاموں کو وہی کچھ کھانے کا، کھلانے کا حکم دیا جائے جو خود کھائیں، اور وہی پہنانے کا حکم دیا جائے جو خود پہنا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کے حقوق کا اتنا خیال تھا کہ زندگی کے آخری وقت میں جبکہ غرغرہ کی کیفیت آپ پر طاری تھی تو آپ کی مبارک زبان سے جو آخری وصیت امت کے لیے نکلی وہ وصیت یہ تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیوں نماز کا خیال کرنا اور غلاموں کے حقوق کا خیال کرنا۔ آپ اندازہ کیجیے زندگی کی آخری شب ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، آخری سانسیں چل رہی زندگی کی، تو حضور جو نصیحت فرما رہے امت کو وہ نماز کی پابندی کی اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنے کی امت کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم،
اسلام نے ایک طریقہ یہ بھی کیا غلاموں کو آزادی دینے کا کہ کئی گناہ ایسے ہیں کہ ان کا کفارہ اسلام نے ٹھہرایا غلام کا آزاد کرنا. مثال کے طور پر قسم کھا لی جائے تو اس میں یہ کفارہ بنایا، یا قتل ہو جائے تو اس میں یہ کفارہ قرار دیا کہ تم غلام کو آزاد کرو. اسی طریقے سے غلام کے آزاد کرنے کو بہت بڑا نیکی کا عمل قرار دیا اور ترغیب دی کہ غلاموں کو آزاد کرو. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غلام کو آزاد کیا اللہ پاک اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو دوزخ سے آزاد کر دے گا. غلام کے چہرے کے بدلے میں اس کے چہرے کو، اس کے ہاتھوں کے بدلے میں اس کے ہاتھوں کو، اس کی ٹانگوں کے بدلے میں اس کی ٹانگوں کو، یہاں تک کہ آقا نے فرمایا کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اس کی شرمگاہ کو اللہ دوزخ سے آزاد فرما دیں گے. ایسی ترغیب دی. چنانچہ صحابہ کرام مسابقت کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے اس میدان میں کہ ہم ایک دوسرے سے زیادہ غلاموں کو آزاد کریں. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے 30,000 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، ان کا محبوب عمل تھا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خرید کر آزاد کیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے اس دن بھی انہوں نے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی عادت یہ تھی کہ جو غلام زیادہ ان کو نیک دکھائی دیتا تو اس کو آزاد کر دیتے تھے. جو نماز پڑھتا، جو اللہ اللہ کرتا، جو تلاوت کرتا تو اس کو خرید کر آزاد کرتے تھے. تو اب غلاموں نے یہ کیا، ان کے مزاج کو سمجھ گئے تو بعض صوفی بن جاتے تھے، مسجد میں جا کر بیٹھے ہوئے نفل ہی پڑھتے جا رہے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے اور ذکر کر رہے ہیں. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کو آزاد کر دیتے تھے کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت یخادعونک، یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یخدعونک، یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں نیک نہیں ہوتے، آزاد ہونے کے لیے نیک بن جاتے ہیں. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے عجیب بات فرمایا کہ من خدعنا باللہ ان خدعنا لہو، جو ہمیں اللہ کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں ہم دھوکہ کھا جائیں گے. اللہ کے نام پر دھوکہ دیتا ہے، بھئی اللہ کے لیے دھوکہ دے رہا ہے نا. مقصد یہ کہ میں اس کو خریدوں گا، آزاد کروں گا، کس لیے؟ اللہ کے لیے. تو یہ کام میرا جو ہوا یہ اللہ کے لیے ہوا، تو میں نے دھوکہ کھایا ہے تو اللہ کی رضا کے نام پر دھوکہ کھایا ہے، دنیا کے نام پر تو دھوکہ نہیں کھایا. لہذا یہ دھوکہ کھانا مجھے منظور ہے. اسلام نے جو غلاموں کے حقوق دیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ محدثین اور مفسرین کے حالات پڑھیں تو آپ کو کثرت سے غلام محدث نظر آئیں گے، مفسر نظر آئیں گے، اور اسلامی مملکتوں کے بادشاہ تک نظر آئیں گے. آزاد کردہ غلام وزراء نظر آئیں گے. ہندوستان کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ خاندان غلامہ کی ایک زمانے میں حکومت رہی، اور ہندوستان سے باہر مملوک خاندان کی حکومت رہی. اسلام نے غلاموں کو اتنی عزت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تو ایک غلام کو بنایا. اللہ اکبر. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے، حضرت خدیجہ نے خریدا اور حضور کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. حضور نے غلام بنا کر نہیں رکھا، بیٹا بنا کر رکھا، بیٹا بنا لیا. اور بیٹا بھی ایسا بنایا کہ جب ان کے والدین اور رشتہ دار تلاش کرتے 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 مکہ المکرمہ میں پہنچے اور انہیں پتا چلا کہ ہمارا بیٹا یہاں غلامی کی زندگی گزار رہا ہے،
محمد کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ پہنچے اور اپنے بیٹے کو واپس لے جانا چاہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے مکمل اجازت ہے، اگر یہ راضی ہے تو لے جاؤ. اللہ اکبر، بڑے خوش ہو گئے. اور کیا چاہیے؟ حضور نے زید کو اختیار دے دیا، وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے. لوگ تو چھوڑتے نہیں تھے غلاموں کو ساری زندگی تک، اور حضور اختیار دے رہے کہ یہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. گئے زید، چلو اپنے وطن چلے، اپنے قوم اپنی قبیلے کے اندر چلے. لیکن زید نے جانے سے انکار کر دیا، نہیں میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا کیا غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کی غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کریم میں تو اس کو بھی غلاموں کو عزت دینے سے تعبیر کروں گا. قرآن کریم میں کسی انسان کا نام نہیں آیا صحابہ میں سے. انبیاء کے نام تو آئے، باقی دوسرے تباہ شدہ قوموں کے فرعون قارون کے نام آئے، لیکن صحابہ میں سے کسی کا بھی نام نہیں آیا سوائے حضرت زید کے نام کے. فلما قضا زید منہا وطرا، حضرت زید کا نام آیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید سے بھی محبت تھی اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید سے بھی بڑی محبت تھی. یہاں تک کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مختلف مجاہدین کے اور صحابہ کے وظائف مقرر کیے تو حضرت اسامہ کا وظیفہ اپنے بیٹے ابن عمر سے زیادہ مقرر کیا. تو حضرت ابن عمر نے اعتراض کیا کہ کیا میری قربانیاں اسامہ کی قربانیاں سے کم ہیں جو آپ نے میرا وظیفہ کم مقرر کیا؟ اللہ اکبر. تو حضرت عمر نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ حضور کو اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھا اور یہ بھی حضور کو تجھ سے زیادہ محبوب تھا، لہذا میں نے اپنی محبت، حضور کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دی ہے. حضور کی محبت زیادہ تھی، اس لیے میں نے اس کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا ہے. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری لشکر روانہ کیا تھا اس کی قیادت حضرت اسامہ کو. حضرت اسامہ قائد ہیں اور ان کی قیادت میں کون جا رہے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کی قیادت. تو اسلام نے غلاموں کو یوں اٹھایا، ان کو حقوق دیے. لیکن اسلام کے برعکس اگر آپ ان لوگوں کا حال دیکھیں جو اسلام کے غلامی کے نظام پر اعتراض کرتے ہیں تو خدا کی قسم ان کا دامن ظلم و ستم سے، زیادتیوں سے، تجاوز سے بڑا ہوا ہے. داغ دبے اتنے ہیں کہ شمار نہیں کیے جا سکتے. امریکہ نے جو امریکہ کو بسایا اور دوسری بعض کالونیاں، مغربی کالونیاں جو بسائی گئیں، کالوں کو پکڑ پکڑ لایا گیا. اور تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے، مختلف انسائکلوپیڈیا میں یہ بات موجود ہے کہ ان کالوں کے ساتھ حیوانوں سے بھی بدترین سلوک کیا گیا. ایسی غلامی کی زندگی کہ حیوانوں کے تو کچھ حقوق تھے لیکن کالوں کے حقوق نہیں تھے. ان کے باڑے ہوتے تھے جیسے حیوانوں کے باڑے، اور انہیں گوروں کے ساتھ رہنے کی، گوروں کے ساتھ بیٹھنے کی اور گوروں کے ساتھ کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی. اور آج بھی امریکہ بہادر نے اور دوسرے مغربی ممالک نے بہت سے ملکوں کو غلامی کے جو بدترین شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، سیاسی غلامی اور معاشی غلامی، اس سے کون انکار کر سکتا ہے. اور آج کے اس بظاہر علم کے دور میں، ترقی کے دور میں، حقوق کے دور میں، آزادی کے دور میں، آج کے دور میں گوانتانامو بے میں اور دوسرے قید خانوں میں مسلمان قیدیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے، الحمدللہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں کبھی بھی قیدیوں کے ساتھ ایسا ظلم و ستم نہیں کیا ہے. آج کے دور میں
جس کے دور کو وہ عدل کا دور کہتے ہیں، آزادی کا دور کہتے ہیں، جمہوریت کا دور کہتے ہیں، حقوق کا دور کہتے ہیں، اور حقوق کے نام پر اور آزادی کے نام پر اور جمہوریت کے نام پر مختلف قوموں پر چڑھائی کر دیتے ہیں، آج کے دور میں بھی مسلمان قیدیوں کے ساتھ آج سے 2000 سال پہلے، 4000 سال پہلے جو ظلم و ستم ہوتا تھا اس کی یادیں تازہ کی جا رہی ہے. او ما ملکت ایمانکم، فرمایا کہ یا جو لونڈی تمہاری ملک میں ہو اس کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر سکتے ہو. ذالک ادنا اللہ تعولو، اس میں زیادہ توقع ہے کہ تم ظلم نہیں کرو گے. مآت النساء صدقاتہن نحلا، اور عورتوں کو ان کے مہر دے دو خوشی سے. یہ عورتوں کے حقوق میں سے ایک اور حق کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو. مہر نکاح کے اندر لازم ہے اور عورت کا ایک حق ہے. اب یہ خطاب کس سے ہے کہ مہر دے دو؟ بعد نے کہا یہ خطاب ہے شوہروں سے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خطاب ہے عورتوں کے سرپرستوں سے، اولیاء سے. اس کا جو سرپرست ہے وہ بھائی ہو یا باپ ہو، اسے خطاب ہے کہ تم نے اس کے شوہر سے جو مہر لیا ہے وہ اسی کے حوالے کر دو، وہ اس کا حق ہے. مہر عورت کا حق ہے تو شوہر کو بھی خطاب ہو سکتا ہے اور اس بچی کے سرپرست سے بھی خطاب ہو سکتا ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو شوہر مہر کا حق دبا جاتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ لڑکی کا سرپرست مہر لے لیتا تھا لیکن لڑکی کو نہیں دیتا تھا. بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا یہ جو لڑکیوں کو بیچنے کا ایک تصور آیا، رواج آیا، تو شاید اس کی اصل یہی ہو کہ مہر کے نام پر اس لڑکی کے شوہر سے بھاری رقم لے لیتے تھے لیکن لڑکی کو کچھ نہیں دیتے تھے. تو یہ ایک بیچنے کا تصور، شاید اس کی بنیاد اسی طریقے سے پڑی ہوئی ہو. کم از کم مہر کی حد تو اسلام نے مقرر کی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہونا چاہیے اس کی کوئی حد اسلام نے مقرر نہیں کی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر چاہا کہ زیادہ سے زیادہ مہر کی حد مقرر کر دی جائے. اس ارادے کا اظہار کیا. مجمع تھا مردوں کا، ایک طرف خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی با پردہ. تو ایک خاتون اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے کہا اے عمر، جب اللہ نے زیادہ مہر پر کوئی پابندی نہیں لگائی اور زیادہ سے زیادہ مہر دینے کی اجازت دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں مہر کی کثرت حد پر پابندی لگانے والے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سی آیت کریمہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہر دینے کی اجازت ہے؟ تو اس عورت نے چوتھے پارے کی وہ آیت کریمہ آگے آ رہی ہے وہ پڑھی، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو اور تم نے پہلی بیوی کو مہر میں ایک ڈھیر دیا ہے تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. اگر تم نے ڈھیر بھی دیا ہے تو واپس نہ لو. تو اس عورت نے استدلال کیا کہ اے امیر المؤمنین، اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مہر میں سونے چاندی کا ڈھیر دینا بھی جائز ہے. اور حضرت عمر فاروق تو ایسے تھے کہ جہاں اللہ کا کلام آتا تھا فوراً اپنے ارادے سے باز آ جاتے تھے. ایک دم رک گئے، اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اے عمر، عورتیں بھی تجھ سے زیادہ قرآن کو جانتی ہیں. بجائے اس کے کہ عورت کو ڈانٹتے اور بہر صورت اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتے، اپنی علمی کوتاہی کا اقرار کیا اور اپنے ارادے سے باز آ گئے. تو زیادہ کی حد تو مقرر نہیں کی، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، مہر مقرر کرتے وقت یہ سوچ لینا ضروری ہے کہ ہم یہ مہر
ہم نے یہ مہر ادا بھی کرنا ہے. بعض اوقات لوگ نمود و نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے زیادہ سے زیادہ مہر لکھوا دیتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے ہیں. یہ عورت کا ایک حق ہے اور مرد کے ذمے ایک قرض ہوتا ہے جس کا ادا کرنا لازم ہے. تو فرمایا کہ وآتوا النساء صدقاتهن نہلا، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، اگر وہ خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں معاف کر دیں، چھوڑ دیں، فکلوہ ہنیئا مریئا، تو اسے کھا سکتے ہو مزیدار اور خوشگوار سمجھ کر. دیکھیے، اگر عورت اپنی خوشی سے کہتی ہے کہ میں پورا مہر معاف کرتی ہوں، مجھے ضرورت نہیں، تو معاف کر سکتی ہے. یا وہ کچھ مہر معاف کر دے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے خوش دلی شرط ہے. اللہ نے شرط لگائی، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ خوش دلی سے کچھ معاف کر دے تو تمہارے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دلہنیں بدمزگی سے بچنے کے لیے اور شوہر کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے با دل نخواستہ معاف کر دیتی ہیں. تو یاد رکھیے، اس معاف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ شوہر صاحب خود چاہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے معاف کر دے. تو پوچھتے ہیں کیا مہر لینا چاہتی ہو؟ وہ تیور دیکھتی ہے تو بیچاری کہہ دیتی ہے نہیں چاہتی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. اس کو اپنی ازدواجی زندگی کا باقی رکھنا منظور ہے، وہ نہیں چاہتی کہ زندگی کا آغاز کسی بدمزگی سے ہو جائے، تو وہ شوہر کے تیور دیکھ کر یہ کہہ دیتی ہے میں نے معاف کر دیا. اور میں تو کہتا ہوں بھائی، ایسا شوہر شاید کامل مرد نہیں ہے جو اپنی زندگی کی، ازدواجی زندگی کی ابتدا عورت سے کچھ معاف کروا کے کرتا ہے. ازدواجی زندگی کی ابتدا کر رہے کس سے؟ عورت سے کچھ معاف کروا کے. تو یہ تو مردانگی کی شان کے خلاف ہے. www.darsequran.com تم نے جو دینے کا وعدہ کیا ہے وہ اس کو دو. اب خوش دلی کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب اس کے لیے کیا آپ کے پاس اصول اور معیار ہے پتہ چلے کہ وہ خوش دلی سے معاف کر رہی ہے؟ بہتر صورت یہ آپ یہ نہ پوچھیں کیا مہر لوگ عورت سے کچھ معاف کروا کے کرتا ہے. ازدواجی زندگی کی ابتدا کر رہے کس سے؟ عورت سے کچھ معاف کروا کے. تو یہ تو مردانگی کی شان کے خلاف ہے. www.darsequran.com تم نے جو دینے کا وعدہ کیا ہے وہ اس کو دو. اب خوش دلی کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب اس کے لیے کیا آپ کے پاس اصول اور معیار ہے پتہ چلے کہ وہ خوش دلی سے معاف کر رہی ہے؟ بہتر صورت یہ آپ یہ نہ پوچھیں کیا مہر لوگی؟ جیسے گرمی کے دن میں ہمارے پاس کوئی پیاسا آئے، اس کے پسینہ ٹپک رہا ہے، دور سے سفر کر کے آیا، اور ہم اس سے پوچھتے ہیں پانی پیو گے ٹھنڈا چلے گا؟ وہ بیچارہ کہتا ہے نہیں چلے گا. آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے، نہیں چلے گا تو اچھا ٹھنڈا پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے تو جان چھوٹ گئی. تو بھئی اگر آپ واقعی پلانا چاہتے ہیں تو اس کی حالت کو دیکھیں، وہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، سخت گرمی ہے، تو کیا آپ نہیں جانتے اس کو پیاس لگی ہوگی؟ تو بغیر پوچھے ہوئے پانی لا کر رکھ دیجیے. اسی طریقے سے بیوی کا حق جو مہر کی صورت میں ہے وہ اس سے پوچھے بغیر اس کے حوالے کر دیا جائے. لو بھائی یہ مہر مقرر ہوا تھا، یہ ایک آپ کا حق ہے، یہ رکھ لیجیے. اب اگر وہ خوشی سے کچھ واپس کرنا چاہے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا. اور بھئی جیسے مہر کے اندر خوش دلی شرط ہے، اسی طریقے سے میراث کے اندر بھی خوش دلی شرط ہے. آگے میراث کے مسائل آ رہے ہیں، میراث کے اندر بھی خوش دلی شرط ہے. اب ہوتا یہ جب میراث کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو بہنیں حیا کی وجہ سے کہہ دیتی ہیں ہمیں نہیں چاہیے، ان کی فطرت میں حیا ہے، وہ کہتی ہیں ہمیں نہیں چاہیے. ہم خوش ہو جاتے ہیں، مرد خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے معاف کر دیا. تو بھئی ایسی معافی کا اعتبار نہیں ہے. سب سے بہتر تو یہ کہ ان کا حق ان کو دے دیا جائے. اب
اس میں سے کچھ آپ کو واپس کرتی ہیں تو یہ استعمال کرنا جائز ہوگا. تو کسی کا مال کوئی بھی مال استعمال کرنا اس وقت جائز ہے جبکہ دینے والا خوش دلی سے دے. اگر بے دلی سے دیتا ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. بعض علماء نے اس کے ضمن میں چندے کا حکم بھی لکھا ہے. اب بعض جگہوں پر چندہ یوں کیا جاتا ہے کہ مقرر صاحب تقریر کرتے کرتے لوگوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھی کون ہے جو 1000 دینے والا ہے, ہاں بھائی آپ کتنا دیں گے, ہاں بھائی آپ کتنا دیں گے. اب شرما شرمی بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں, اچھا بھائی میں بھی 10,000 دے دوں گا. اب وہ 10,000 جو دینے کا وعدہ کر رہا ہے خوش دلی سے نہیں, اپنی عزت بچانے کے لیے. بلکہ میں نے اخبار میں دیکھا کہ صدر صاحب یا کہ وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں اسی طریقے سے چندہ کیا گیا اور کئی صنعت کاروں نے بڑے بڑے چیک دے دیے, کسی نے 10 لاکھ کا, کسی نے 20 لاکھ کا. تو جس کو دیے تھے اس کے حوالے سے میں نے اخبار میں خبر دے دی کہ اکثر چیک جو تھے وہ بینک سے واپس آ گئے. وزیر اعظم صاحب بھی خوش ہو گئے اور جیب سے گیا بھی کچھ نہیں ہے. انہوں نے بھی بیوقوف بنایا, انہوں نے بھی بیوقوف بنایا. تو بھئی یہ طریقہ چندے کا بھی صحیح نہیں ہے. کوئی ایسا مال کسی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے جو وہ خوش دلی سے نہ دے. مشکات کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا تظلموا الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ. لوگوں سنو, ظلم نہ کرو, کسی کا مال خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے. جب تک وہ خوش دلی سے نہ دے اس وقت تک تمہارے لیے کسی کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا, اور عورتوں کے مہر ان کو خوش دلی سے دے دو. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا, اگر وہ خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں دے دیں, فكلوه هنيئا مريئا, تو اسے مزیدار اور خوشگوار سمجھ کر کھا لو. خیال تو تھا آگے بھی درس چلانے کا, کچھ موسم بھی ایسا ہے اور آگے موضوع بھی ذرا طویل ہے مال کے حوالے سے, تو انشاءاللہ اگلے درس میں اسے پورا کریں گے. آپ میں سے بھی بعض کو فکر لاحق ہوگی کیسے گھر پہنچیں گے. یہ بھی ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے, خلوص ہے, پیار ہے کہ آپ ناموافق موسم کے باوجود درس میں شرکت کے لیے تشریف لائے. اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک مسئلہ تو یہ ہے, ہمارے بھائی یہ لائے ہیں, اگلے اتوار کو 11:30 بجے دن بہادر آباد میں جو درس ہوگا اس کا موضوع ہے قومیت کا اسلامی تصور. 11:30 بجے دن بالمقابل شاہین گراؤنڈ نزد ٹوسو سنیکس نزد بہادر آباد چرنگی کراچی. اس کے پوسٹر اور ہینڈ بل وغیرہ باہر رکھے ہوئے ہیں, جاتے ہوئے ضرور لیتے جائیے گا اور اپنے اپنے علاقے میں لگا بھی دیجئے اور تقسیم بھی کر دیجئے. اس کے علاوہ ایک اہم اعلان یہ ہے کہ ہم نے جو شروع کیا ہے جامع مسجد توابین گلشن معمار میں, ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو 24 گھنٹے کے لگ بھگ کا ایک پروگرام ہوتا ہے فہم قرآن کا, تربیت اخلاق کا, تزکیہ نفس کا, تعلیم دین کا. تو اس دفعہ انگریزی مہینے کی جو پہلی جمعرات آ رہی ہے وہ 5 جولائی کو آ رہی ہے. موسم کیسا بھی ہوا انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا. میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی نہ آیا تو میں اکیلے ہی مسجد میں بیٹھ جاؤں گا. اللہ اللہ کر کے آپ کے لیے بھی دعا کریں گے, اپنے لیے بھی دعا کریں گے. ویسے میں آپ سے یہ توقع رکھوں گا کہ اگر موسم ناموافق ہوا تو پھر تو ضرور آئیے گا, اس لیے تو آپ تو کچھ کر نہیں سکیں گے, تو اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ کر کم از کم دعا ہی کر لیں. تو 5 جولائی کو آپ ضرور شرکت کے لیے تشریف لائیے گا. وہ پروگرام جو ہوتا ہے وہ عصر کے بعد تقریباً اس کی کاروائی شروع ہو جاتی ہے اور جمعے کے دن 5 بجے وہ ختم ہوتا ہے. تو آپ حضرات ضرور تشریف لائیے گا. اس کے علاوہ ہمارے بعض احباب نے کہا اور خود مجھے بھی خیال تھا, کراچی میں, بلوچستان, سرحد پنجاب میں جو حضرات طوفان میں ہلاک ہوئے ان کے لیے انشاءاللہ بھی اجتماعی دعا کی جائے گی.
یہ فرماتے ہیں کہ ایک بہن فرماتی ہیں کہ اکثر خواتین کا نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، یعنی رکوع اور سجدہ، اس بارے میں بتلا دیا جائے تو موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کیا جائے گا۔ ویسے اطلاع کے لیے عرض ہے، اللہ پاک نے اگر فضل فرمایا تو اگست میں جو پروگرام ہوگا جامع مسجد توابین میں، تو خواتین کے لیے حال اس وقت تک انشاءاللہ العزیز ابتدائی شکل میں تعمیر ہو جائے گا، تو ہم خواتین کے لیے بھی وہاں انتظام کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے میری بیٹی جس کے نکاح میں آپ سب نے شرکت فرمائی تھی، وہ بھی چھٹیوں میں آئے گی اس وقت اگست میں، تو انشاءاللہ العزیز ہم خواتین کے لیے 40 دن کا ایک کورس شروع کریں گے جس میں خواتین شریک ہو سکیں گی اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انشاءاللہ انتظام کیا جائے گا۔ تو آپ اس میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ضرور شرکت کے لیے اپنے ساتھ لائیں۔ یہ ایک بہن نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے کچھ سود کا پیسہ استعمال کر لیا تھا، تو اصل تو یہی ہے بہن کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ باقی اگر آپ جتنا انہیں سود کا پیسہ 11,000 روپے بتاتی ہیں استعمال کیا تھا، اگر آپ دینا چاہیں اس کے بدلے میں تو دے دیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیں، باقی ان کے لیے توبہ استغفار کرتی رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا غفار، یا غافر، یا غفور، یا تواب، یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آسمان سے تیری رحمت کی بارش برس رہی ہے، اے اللہ ہمارے دلوں پر بھی ہدایت کی بارش برسا دے، اے اللہ رحمت کی بارش برسا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو زرخیز فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، دلوں کی کساوت اور سختی دور فرما دے۔ یا اللہ حالیہ بارشیں تیری رحمت کی بارشیں جو ہماری اپنی ہی غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں اور کمزوریوں کی وجہ سے اے اللہ زحمت میں تبدیل ہو گئیں، اور بہت سے ہمارے بھائی، بزرگ اور بہنیں اور بیٹیاں یا اللہ اس طوفان میں پورے ملک میں ہلاک ہوئیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو رحمت کی بارش برسا، اے اللہ رحمت کی بارش برسا۔ یا اللہ بلوچستان کے غریب عوام جن مشکلات سے دوچار ہیں، یا اللہ ہم سب کو ان کے دکھ درد میں شرکت کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ کہ وہ عوام کے دکھ درد کا احساس کر سکیں۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو ہمیں عادل حکمران عطا فرما، نیک حکمران عطا فرما، نبی کے غلام ہونے والے حکمران عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے، جائز ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے۔ یا اللہ جو بھائی اور جو بہنیں رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی رشتے کی پریشانی دور فرما دے، اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی، اور ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما جس شر سے تیرے نبی نے تیری پناہ مانگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری